آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ایک افراتفری ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو معیشت کا حال ہے، جو انتشار ہے، جو لوگوں کو کچھ ڈائریکشن نہیں سمجھ آ رہی کس طرف جائیں، کنفیوژن ایک ہے، سیاسی لیڈرز بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، عمران خان کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، اور کوئی ہمیں کلیئر واضح پکچر نہیں نظر آ رہی کسی کے سامنے۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور یہی حال رہا ہمارا تو پاکستان کا مستقبل کچھ مجھے بہت زیادہ اچھا نظر نہیں آتا، I'm sorry to say۔ لیکن تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو ہم کیسے ایک ترقی یافتہ ملک بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ہمیں دنیا کے ملکوں کو دیکھنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا کہ وہ کیسے ترقی یافتہ ملک بنے، وہ کون سے ملک ہیں جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ سے سوال کروں گی کہ اگر آپ کو یہ اپرچونٹی ملے یا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں تو آپ کون سے ملک میں جانا پسند کریں گے؟ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کیونکہ میری بات روزانہ بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ امریکہ جانا پسند کریں گے، یہ آپ کی اولین خواہش ہوگی۔ اس کے بعد برطانیہ یا یورپ کے کسی اور ملک میں، فرانس میں، جرمنی یا کہیں اور جائیں گے، پھر اس کے بعد آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یا پھر فار ایسٹ جیسے انڈونیشیا، ملیشیا ہوگا، اور آخر میں پھر مڈل ایسٹ کا نمبر آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ بالکل کوئی اور ریسٹرکشن نہ ہو آپ پہ، کوئی اور پابندی نہ ہو آپ پہ، تو آپ کی پرائیورٹیز یہ ہوں گی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، موسٹلی جو ویسٹ میں ہیں، جو مغرب میں ہیں، وہ کیسے یہاں تک پہنچے، انہوں نے کیا راستہ اپنایا، کیا انہوں نے کیا جس کی وجہ سے وہ اب ترقی یافتہ ممالک کہلانے میں کامیاب ہوئے۔ تو اگر ہم یورپ کو دیکھیں تو یورپ میں جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ فرانس کا ریولوشن تھا، جس میں کہ فیوڈلزم کو ختم کیا گیا۔ جب فیوڈلزم کو ختم کیا گیا تو اس کی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ ایک اوپریسو جو سسٹم تھا وہ ختم ہوا، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی ہونی شروع ہو گئی۔ اس طرح سے امریکہ جو تھا، امریکہ میں بھی میں نے جو کل ویڈیو بنائی تھی اس میں نے بتایا کہ امریکہ میں جب آزادی ملی تھی تو صرف جو پراپرٹی ہولڈرز تھے صرف ان کو ووٹ دینے کا حق تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب وہاں پہ یہ حال ہے کہ تقریباً کہ ہر کسی کو ووٹ دینے کا حق ہے، اور کسی کی ایتھنیسٹی پہ، مذہب پہ، رنگ، نسل پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی سوسائٹی کو بالکل اوپن کر دیا، کھول دیا، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ انہی ملکوں میں جب مسلمان جاتے ہیں تو ان کو بھی پولیٹیکل اپرچونٹیز ملتی ہیں، اکنامک اپرچونٹیز ملتی ہیں، ان کو سوشل اپرچونٹیز ملتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ پاکستان سے کمپیئر کریں تو وہاں پہ بہت بہتر حالات ہیں۔ تو اگر ہم پاکستان میں اس وقت دیکھیں کہ اس وقت ہمارے سامنے راستے میں کون سی رکاوٹ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ میری نظر میں یہ ہوگا کہ فیوڈلزم کا جو نظام ہے، جو سرداری قبائلی نظام ہے، وہ اس ملک کو جکڑے ہوئے ہے، اور جب تک ہم یہ ختم نہیں کریں گے تب تک میرا نہیں خیال کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ جو فیوڈل سسٹم ہوتا ہے وہ نہ صرف پولیٹیکلی بلکہ سماجی طور پہ اور سیاسی اور اکنامکلی بھی وہ بہت اپریسو ہوتا ہے، اور اس کی مثال آپ دیکھتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ کہ فیوڈلزم کا جو سسٹم ہے بہت اسٹرانگ ہے، یا قبائلی نظام جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس سے جان چھڑانی ہوگی، جو کہ انڈیا نے بھی کیا اور بنگلہ دیش نے بھی اس نظام کو ختم کر دیا۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت ہی ایک اسٹرانگ، بہت ہی آپ کہہ لیجئے کہ عوامی قوت کی ایک اسٹرگل کی ضرورت ہے، ایک تحریک کی ضرورت ہے، جس میں سب لوگ یونائٹڈ ہوں، سب لوگ جو عام لوگ ہیں، جو پاکستان کے تمام لوگ ہیں، وہ متحد ہو کر اس نظام کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کو ختم کریں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں بہت مضبوط ہیں، بہت طاقتور ہیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ میں نے کہا کہ فیوڈلزم کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان میں یوتھ بلج ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی میرا خیال ہے کہ 65% آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں،
اور وہ آپ کے سامنے ہے جب آپ گلیوں میں جاتے ہیں، محلوں میں جاتے ہیں، کہیں پہ بھی بازاروں میں جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، عید کے مواقع ہوتے ہیں یا کوئی اور فیسٹیولز ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے بچے بہت بڑی تعداد میں آپ کے سامنے ہوتے ہیں. اور عام بچے جو ہیں وہ تو گلیوں میں کھیلتے ہیں، ننگے پاؤں بھی ہوتے ہیں، ان کو پراپر غذا بھی نہیں مل رہی، ان کے اسکول جانے کے مواقع بھی نہیں ہیں ان کے پاس. اس ملک میں تو 3 کروڑ بچے اسکول بھی نہیں جا رہے. تو جب تک آپ اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کریں گے آپ نہیں آگے بڑھ سکتے. اور اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے 2 طریقے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک تو پاپولیشن کنٹرول پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ کوئی نہیں کرتا، بیکاز پولیٹیکلی یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایسا ٹاپک ہے جس سے کہ ہر کوئی کنارہ کرتا ہے یا ڈرتا ہے بات کرنے پہ اس پہ. لیکن اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک پاپولیشن کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے ذرائع کے اندر رہ کے آگے نہیں بڑھ سکتے، یا ہم اپنے لوگوں کو وہ تمام چیزیں مہیا نہیں کر سکتے جس کے وہ حقدار ہیں. تو ایک تو یہ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جو بچے ہیں اس وقت، جو ینگ لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کے لیے ہمیں ایک پوری جامع پالیسی بنانی پڑے گی. ان کے لیے ہمیں تمام وہ راستے کھولنے پڑیں گے جن کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اس وقت. اس میں فزیکل فیسلٹیز بھی شامل ہیں، جس میں کہ اسکول ہیں، علاج معالجے کی سہولیات ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، پھر ان کے لیے وہ تمام چیزیں جس سے کہ وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں، جس میں انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، یہ سب ان کو ملنا چاہیے. پھر ان کو کوالٹی ایجوکیشن چاہیے. اس ملک میں جو ایجوکیشن کا حال ہو چکا ہے وہ یہ کہ کوالٹی ایجوکیشن صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو پیسے سے اس کو خرید سکتے ہیں. عام لوگوں کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے. تو جب یہ لوگ ڈگریاں لے کے کالجز یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں تو ان کی ایجوکیشن کا لیول ایسا ہوتا ہے کہ وہ جاب مارکیٹ میں وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ باہر جانے کے لائق رہتے ہیں، نہ وہ ملک کے اندر ان کو کوئی اچھے روزگار یا جاب مل سکتے ہیں. تو ہمیں یہ تمام رکاوٹیں ان کے راستے سے دور کرنی ہوگی. پھر یہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ تعلیم آگے نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ ان کے سامنے فائنینشیل پرابلمز آ جاتے ہیں. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تمام بچوں کو وہ جہاں تک بھی پڑھنا چاہیں ان کو فری ایجوکیشن ملنی چاہیے. اور یہ ہو رہا ہے ملک میں، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. اور اس ملک میں بھی ایسے وسائل موجود ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے کہ یہ تمام بچوں کو فری کوالٹی ایجوکیشن ملنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو میں نے کہا کہ فزیکل انفراسٹرکچر ہے جس کو ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ چیزیں بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے جو کہ انٹینجبل ہوتی ہیں. مطلب آپ کی سوچ کیسی ہے، آپ کے خیالات کیسے ہیں، آپ کی رویے کیسے ہیں، کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں اپنے مخالف جو لوگ آپ کے ہیں یا آپ سے مختلف رائے جو رکھتے ہیں، کیا آپ ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا ان سے آپ ڈائیلاگ کرتے ہیں. کیا آپ کے ذہن میں جو ڈاگماز ہیں، جو آپ کے صدیوں سے آپ کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہیں باتیں، کیا آپ ان کو کویسچن کر سکتے ہیں یا آپ کو ڈر لگتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کویسچن کرنا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ غلط کام ہے. کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ چیز ایسے کیوں ہو رہی ہے، ایسے کیوں نہیں ہونی چاہیے، یا یہ چیز امپروو کیسے ہو سکتی ہے. کیا آپ تنقید کر سکتے ہیں اور کیا آپ کمفرٹیبل ہیں یہ بات کرنے میں اور کہنے میں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یا آپ ڈر جاتے ہیں. تو ہمیں تنقید کرنے کی انکریج کرنا پڑے گا. تنقید کرنے کے لیے نوجوانوں کو ہمیں ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو ایکچولی کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ وہ تخلیق کے لیے ضروری ہے، وہ آپ کی ذہن کھولنے کے لیے ضروری ہے. تو ہمیں یہ بات جو ہے ٹیچرز کو بھی بتانی پڑے گی. ہمیں پورے تعلیمی نظام کا حصہ اس کو بنانا پڑے گا. اور ایکچولی ریاست کو یہ جو رویہ ہے یہ اس کو انکریج کرنا پڑے گا بجائے اس کو کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے. تو نوجوانوں کے حوالے سے ہمیں ایک جامع پلان بنانا پڑے گا، ان کی تعلیم کا، ان کی روزگار کا، ان کی ٹریننگ کا، ان کی ذہنی نشو و نما کا، ان کو پولیٹیکل پروسیس میں کس طرح سے لے کے آنا ہے، ان میں خود اعتمادی کس طرح سے پیدا کرنی ہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی صلاحیتیں ہیں اس کو وہ کیسے اجاگر کر سکتے ہیں، اس کو وہ کیسے اپنے لیے اور ملک کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے میرا نہیں خیال کہ ہم ملک میں
کوئی اور بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. آخر کار نوجوان اور آپ کے لوگ ہی جو ہوتے ہیں وہ ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتے ہیں. تو دوسری بات آپ کو یہ کرنی پڑے گی, ایک میں نے کہا آپ کو فیوڈلزم کا خاتمہ کرنا پڑے گا, دوسرا آپ کو نوجوان نسل کے اوپر توجہ دینی پڑے گی اور ان کے لیے آپ کو پورا ایک پلان بنانا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی اور انڈسٹری لگانی پڑے گی اس ملک میں, اور انڈسٹری لگانے کے لیے ریاست کو معیشت کے اندر انٹر ہونا پڑے گا. مطلب معیشت کی باغ دوڑ یا معیشت کی ڈائریکشن جو ہے وہ ریاست کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اب بھی ہے لیکن اب جو ہے وہ زیادہ تر امیروں کے حق میں ہے. پوری دنیا میں جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس میں ریاست دخل دیتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ریاست دخل نہیں دیتی یا کیپٹلسٹ سسٹم میں ریاست جو ہے وہ معیشت سے الگ ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ریاست دخل دیتی ہے, لیکن وہ آن بیہاف آف جو رچ لوگ ہوتے ہیں, کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, ان کے بیہاف پہ وہ دخل دے رہی ہوتی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو عام لوگوں کی بہتری کے لیے, عام لوگوں کو تمام وہ اپرچونٹیز فراہم کرنے کے لیے جس کے وہ حقدار ہیں, اس کو معیشت میں انٹر ہونا پڑے گا. اور معیشت میں جب تک ریاست خود نہیں انٹر ہوگی تب تک انڈسٹری نہیں لگ سکتی. پاکستان انڈسٹریلائز ملک نہیں بن سکتا. یہ پرائیویٹ سیکٹر کی نہ کیپیسٹی ہے, نہ یہ اس کا مینڈیٹ ہے, نہ اس کا کام ہے. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر, اور یہ سب آپ سب کو معلوم ہے, اور یہ ایون سیاستدان بھی یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ سرمایہ دار تو سرمایہ کاری وہی لوگ کرتے ہیں جو پروفٹ کمانا چاہتے ہیں. کوئی اس لیے نہیں سرمایہ کاری کرتا کہ اس سے لوگوں کا بھلا ہوگا, اس سے ریاست مضبوط ہوگی, اس سے ریاست ترقی کرے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. تو ریاست کو یہ کام اپنے ہاتھ میں لینا پڑتا ہے. کہیں اس کو گائیڈ کرنا پڑے گا, کہیں اس کو خود کرنا پڑے گا, کہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. لیکن وداؤٹ اسٹیٹ بینگ انوالوڈ ان اکانومی, it is impossible for the country like پاکستان کہ ہم انڈسٹریلائز ہو جائیں. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں بات, میں اس کو اردو میں دہرا دیتی ہوں کہ ریاست کو معیشت میں دخل دیے بغیر پاکستان انڈسٹریلائز ملک نہیں بن سکتا. یہ امپاسبل ٹاسک ہے, اور یہ آپ لکھ کے رکھ لیں. تو یہ تیسری بات میں نے کہی ہے کہ انڈسٹری لگانی پڑے گی پاکستان کو. انڈسٹریلائز کیے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا, اور انڈسٹری سے ریاست لگا سکتی ہے. تو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں زمین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا تھا فیوڈلزم ختم کرنا پڑے گا, لیکن زمین جو ہے وہ اس سے بھی بڑی بات ہے. مطلب زمین, ہم پورے پاکستان کی زمین کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے اس ملک کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسٹ ہے جس پہ ہم سب انحصار کرتے ہیں. مطلب اگر پاکستان ایک زمین کا ہی ٹکڑا ہے نا, اور کیا ہے پاکستان, تو اگر اس پاکستان کے زمین کے ٹکڑے پہ چند لوگ اس کو خرید کے اس پہ قابض ہو جائیں, اور اس میں سے تمام جو چیزیں ملتی ہیں, بنتی ہیں, اگتی ہیں, پروڈیوس ہوتی ہیں, وٹ ایور, اس پہ چند لوگوں کا کنٹرول ہو جائے, تو پھر عام لوگوں کے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا؟ پھر ہم کیسے کہیں گے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے؟ یہ تو پھر ان چند لوگوں کا پاکستان ہوگا جو اس کو پیسے سے خرید کے زمین کے مالک بن کے بیٹھے ہیں. تو ہمیں اس زمین کے لیے, زمین کو ایک ایسٹ سمجھ کے, ایک اثاثہ سمجھ کے, ہمیں اس پر ایک پوری جامع پالیسی بنانی پڑے گی. کیا یہ الاؤ کرنا چاہیے, کیا اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ لوگ محلات بنا لیں, بڑے بڑے گھر بنا لیں, مختلف شہروں میں بنا لیں, ایک سے زیادہ بنا لیں, اور بلکہ مطلب چند لوگ یہ کر سکیں, اور بلکہ اور ملک کی پوری جو باقی آبادی ہے اس کو جھونپڑی بھی نہ ملے. تو یہ ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے ہمارے لیے, اور اس کو بہت ہی مطلب الجھا دیا گیا ہے کہ ملکیت ہونی چاہیے اور ذاتی ملکیت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن زمین کے اوپر ایک پالیسی بننی ضروری ہے, اس پہ ڈسکشن کرنا ضروری ہے, اور یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے. کیونکہ اگر آج پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت میرا خیال ہے کہ 12 کروڑ لوگ تھے, if I am correct, اور اب جو ہیں وہ 22-23 کروڑ ہیں, اور اگلے 10 سال میں جس طرح سے رفتار ہے ہماری آبادی کی, پتہ نہیں کتنے کروڑ ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ زمین کون اس کا مالک ہوگا, یہ کس کے کنٹرول میں ہوگی؟ یہ سارے سوالات ہم نے سوچنے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو میں نے کہا جو بہت ہی ضروری ہیں, اور پاکستان اس کے بغیر
ترقی نہیں کر سکتا. اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے میرا خیال ہے کہ اگر میں اس کو ہائی لائٹ کروں تو وہ یہ کہ ہمیں اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا, ہمیں اپنی تھنکنگ کو بدلنا ہوگا, ہمیں اپنے تعصبات سے نکلنا ہوگا, ہمیں یہ رنگ, نسل, ذات پات, مذہب, فرقہ یہ چھوڑنے ہوں گے. یہ چیزیں ہمیں جکڑ کے رکھے ہوئے ہیں, یہ چیزیں ہمیں ہمارے ذہن کو نہیں آزاد ہونے دے رہے ہیں, یہ چیزیں ہمیں بہت ہی پیٹی قسم کے جو مسئلے ہیں اس میں الجھا کے رکھے ہوئے. ہم بڑا نہیں سوچ سکتے, ہم بڑی ویژن نہیں اپنے لیے سامنے کریٹ کر سکتے. تو ہمیں اپنی تھنکنگ کو, جو ذہن میں ہمارے جالے ہیں ان کو صاف کرنا ہوگا. ہم جب تک یہ نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری کریں, ہو سکتا ہے آپ نہ کریں, لیکن کم از کم آپ اس بات پہ سوچیں ضرور. بہت شکریہ.